رشتہ اگر منع بھی کرنا ہے تو اس کے بھی کوئی آداب ہے؟ رشتہ منع کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ جو چیزیں امور دیکھنے ہیں پہلے وہ دیکھ کر ہی رشتے کی بات آگے بڑھائیں نا. بالکل. اب جو ہے مثال کے طور پہ بھئی دادی نے فیصلہ کرنا ہے اور سارے گھر کی خاتونیں جا کر ہو کر جو ہے وہ آ گئیں، لڑکے کو بھی دکھا دیا، سب کی طرف سے اوکے ہو گیا، آخر میں دادی کو دکھایا اور انہوں نے منع کر دیا تو اب یہ جا رہا ہے. تو بھئی یہ اتنی ساری پریکٹس کی پھر کیا حاجت تھی؟ صحیح بات ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کسی اور معاملے کو پہلے جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو بھئی وہ پہلے معلوم کر لیا جائے. خواتین حتی الامکان جو امور دیکھنے ہیں جب ان کی طرف سے اوکے ہو تو لاسٹ چانس رہ جائے کہ بھئی اب جو ہے وہ دلہے کو تصویر جو ہے وہ دکھانی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس نے اوکے کیا تو بس اوکے ہو جائے. نہ یہ کہ بھئی اس کو جو ہے نا وہ ہر تصویر اس کے پاس آ رہی ہے پہلے اور وہ درجنوں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر اوکے بھی کر چکا ہے، پیچھے سے خواتین جو ہے وہ منع کی جا رہی ہیں گھر کی. تو بھئی پھر لڑکے کو اس کو دکھانے کا فائدہ کیا؟ یعنی پہلے وہ مراحل وہ سارے مراحل مکمل کر لیں، کیونکہ بہرحال عورت ہے، اس کا پردہ ہے، اس کے چہرے کے بھی پردے کے حکام ہیں. تو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو آپ کو بھی یقیناً جو ہے وہ معیوب جو ہے وہ لگے گا. تو اسی طرح دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والا بھی یہ طرز عمل یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، برا بھی لگتا ہے. تو لیا اور پھر منع کرنے کا جیسے آپ نے کہا کہ رشتہ منع کرنے کا، رد کرنے کا انداز بھی وہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وجہ بیان کریں کہ بھئی اس وجہ سے میں جو ہے وہ رشتہ رد کر رہا ہوں. ٹھیک، بس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مناسب نہیں لگا، بس اتنا جو ہے وہ کہہ دیا جائے، ہمارا نہیں چل پائے گا، ہمارے معاملات چل نہیں یا پائے گا، یا خاندانی ہم جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بہتر سمجھ رہے. تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے منع کیا ہے. نہ یہ کہ آپ اس عورت کے اندر جو ہے وہ اس لڑکی کے اندر عیب نکالیں یا ان کے خاندان میں عیب نکالیں. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتے کروانے والیاں جو ہوتی ہیں وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کریدتی ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، کوئی کتنا ہی کریدیں ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. اور خاص طور پر یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سب کے اندر عموماً خواتین جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے کہ اس بات کا خیال کریں. آپ خود خاتون ہیں تو آپ سوچیں آپ کسی دوسری خاتون کے بارے میں کمنٹس کر رہی ہیں تو یہ بات کسی بھی طرح زیب نہیں دے. بطور صنف نازک ہی اگر ایک صنف جو ہے وہ اپنی ہی صنف کی دوسری جو ہے وہ عورت کا خیال نہیں رکھے گی تو پھر کوئی باہر سے آ کر رکھے گا کیا؟ عورت ہی عورت کا درد سمجھ سکتی ہے. تو وہ زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے اس بات کی کہ وہ اس کا خیال کرے، اس کی پردہ داری کرے، اس کے امور کے اندر جو ہے وہ راہ اختیار کرے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، چار لوگوں تک خواہ مخواہ میں یہ باتیں نہ پھیلیں کہ بھئی فلاں کی بیٹی کے تو 4 رشتے رد ہو گئے، ان وجوہات کی بنیاد پہ رد ہو. آپ کو پسند نہیں ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند آ جائے، لیکن آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھ آ رہا ہو وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے، نہیں صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بدگمانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، افواہوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یا آپس کی نفرتیں ہوتی ہیں. آپس کی نفرتیں ہوتی ہیں. اب سارے معاملات ایسے بعض اوقات کوئی لوگ آتے ہیں سامنے کہ سب معاملات ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی ایسا نہیں لگا، لیکن وہ گلی محلے میں کسی نے یہ بول دیا تھا یا فلاں کا لڑکا تھا اس کے ساتھ، وہ جس لڑکے کے ساتھ جاب کرتا ہے نا تو اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کا اٹھن بیٹھ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، آپ چیک کریں، لیکن آپ نے ایسی کسی کی ایک بات آئی اس کو بھی تو آپ تحقیق کر لیں نا، اس کو بھی تھوڑا آپ دیکھ لیں. اچھا، منگنی ٹوٹ گئی، منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی پھر اس طرح کے الزامات لگانا اپنے آپ کو وہ بہتر کرنے کے لیے اور ان پر الزامات رکھ دینا، یہ بھی کسی طرح بھی مناسب نہیں. اور کئی مرتبہ شرعاً آدمی گناہگار ہو رہا ہوتا ہے اور دونوں طرف کے یہ معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکے والوں پر اس طرح کے کوئی الزامات عائد کر دیں یا لڑکی والوں پر. تو ہمیں یہ تو نہیں حکم ہے کہ ہم ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں. بالفرض کسی کا کوئی جنون ہی معاملہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے محلے میں ہر جگہ اس کے لیے بدنامی ہم وہ کرتے رہیں. تو یہ قطعاً اور یہ نہ صرف منگنی بلکہ طلاق کے بعد بھی نہ. طلاق کے بعد بزرگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان سے کسی نے ان کی بیوی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی ہے، تمہیں کیوں بتاؤں. اچھا، جب طلاق ہو گئی تو پھر پوچھا اس کے بارے میں، کہا وہ میری بیوی نہیں ہے، غیر عورت کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں. واہ، صحیح بات ہے، بالکل. تو طلاق ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے، منگنی ٹوٹ جائے، ان تمام امور کو جو سینے میں راز ہوتے ہیں انہیں راز ہی رکھنا چاہیے. نہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک دکھانے کے لیے، پارسا بتانے کے لیے، یا ویسے ہی جو ہے وہ سامنے والے کی دشمنی میں جو ہے وہ اس کی جو ہے بدگوئیاں کرنا، یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے.